إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم دبر كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ معزز حاضرین جمعہ اور میرے دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس خدا لم یزل ولا یزال لا فانی ذات رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں یوں ہی بیکار، لاچار، بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا فانی کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے فضائل و برکات کے اعتبار سے دیگر مہینوں کے مقابل گو نہ گو امتیازی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی بے پایہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، جس سے ہر مسلمان مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ مبارک مہینہ باقی مہینوں کا سردار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ہوا۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں سرکش شیاطینوں کو جگڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کرے جس طرح عام دنوں میں کرتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور جہنم سے آزادی کا انعام عطا فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنا اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نیز اس میں عبادت کی جانے والی عبادات مثلا قیام، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، اعتکاف، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان روزہ جیسی عظیم عبادت کا وقت ہے۔ روزہ جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ جس طرح حج جیسی عظیم عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ماہ ذی الحجہ کا انتخاب فرمایا، اسی طرح روزہ جیسے عظیم عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ روزہ جن کی ادائیگی ماہ رمضان میں فرض قرار دی گئی، یہ دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرے اور روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح معزز حاضرین، ماہ رمضان قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ آیت میں سارے مہینوں کے مابین ماہ رمضان کی تعریف کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کے نزول کے لیے خاص فرمایا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں نزول فرما لوح محفوظ سے نازل فرما کر لات عزا میں رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اور ایک مقامات پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور نیز دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو بابرکت رات لیلۃ القدر میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ معزز حاضرین، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ میں اس کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اسی طرح ماہ رمضان کے روزے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان کے مابین ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ کبیرہ گناہ سچی اور خالص توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ معزز حاضرین، اسی طرح نمبر 1، ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، ماہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، ماہ رمضان میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائیوں کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائیوں کو ڈھونڈنے والے برائیوں سے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، ان کے الفاظ یوں ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح معزز حاضرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے تو سرکش شیاطینوں اور جناتوں کو زگڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور پورے رمضان اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے رمضان اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائیوں کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور اے برائیوں سے روکنے والوں، اے برائیوں کو ڈھونڈنے والوں برائیوں سے رک جاؤ۔ اور اس ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ ہر رات کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طرح ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کر لیا اس نے ہر بھلائی حاصل کر لی، بلکہ فرمایا کہ جو شخص اس کی سعادت سے محروم رہ گیا وہ بے نصیب ہے۔ اسی طرح معزز حاضرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی روزے اور 3 ماہ کی روزے رکھنے سے دل کے وسوسوں اور کینہ و کپٹ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان یہ سفر کا مہینہ ہے۔ بندہ مسلم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس کے سامنے کھانے پینے کی چیز پڑے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ بھوک و پیاس کی شدت میں اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ امور پر صبر کرتا اور اس پر روکا رہتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں تراویح ادا کرنے سے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح معزز حاضرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی آخری 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، تلاوت کلام اللہ کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، رب العالمین تو ہمیں
زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کی حالت میں رہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم واخذل من خزن الدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.